رمضان 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 ماہ غفران ماہ غفران ماہ غفران ماہ رمضان 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 ماہ غفران ماہ غفران ماہ غفران ماہ رمضان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان علی احمد مکی اور آپ دیکھ رہے ہیں انعام رمضان ٹرانسمیشن سوشل میڈیا نیٹ ورک اسلامک یوتھ پارلیمنٹ کے آفیشیل فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل سے۔ ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ عز وجل رمضان المبارک کے 2 عشرے مکمل ہو چکے ہیں اور تیسرے عشرے کا آغاز ہو چکا ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، آج کا جو دن ہے، جو آج تاریخ ہو چکی ہے رمضان المبارک کی، بہت ہی خصوصیت کی حامل ہے، بہت خاص ہے۔ جی ہاں، خاص کیوں ہے؟ خاص اس حوالے سے ہے کہ آج مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا انشاءاللہ ہم تذکرہ کریں گے آج کے پروگرام میں۔ ناظرین کرام، آج حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا یوم شہادت ہے، تو انشاءاللہ اس پر کافی ساری گفتگو ہوگی۔ آج جو ہماری گفتگو کا عنوان ہے وہ بھی انشاءاللہ یہی ہے۔ ناظرین کرام، چونکہ آج مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا یوم شہادت ہے، تو کیوں نہ ہو آج کے پروگرام کا جو آغاز ہے وہ بھی مولا کائنات کی منقبت سے کیا جائے۔ تو آج مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت کے لیے ہم نے مہمان ثناخوان بھی مدعو کر رکھے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے اسلامک اسکالرز ان کو بھی مدعو کر رکھا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ ابھی تشریف فرما ہیں جناب حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث و تفسیر حامد رضا مصطفی صاحب۔ انہوں نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ہمیں جوائن کیا ہے، اور آج ایک مرتبہ پھر انہوں نے کرم نوازی فرمائی اور وقت عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ قبلہ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے آج کے پروگرام کے لیے وقت عطا فرمایا۔ اور منقبت کے لیے ہم نے مدعو کر رکھا ہے جناب قاری محمد الیاس اتاری قادری صاحب۔ اس سے پہلے بھی 1 سے 2 مرتبہ یہ ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ قاری صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، ایک مرتبہ پھر آج کے پروگرام کے لیے آپ نے وقت عطا فرمایا۔ قبلہ قاری صاحب، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آغاز میں ہی حضرت مولا کائنات کی منقبت سنا دیجیے۔ پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، مل کے لگاؤ سارے لگاؤ نعرہ علی دا، پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، پڑھنا قصیدہ۔ ایک خاص بالے ایک عام بالے، جڑا خاص بالے زہرا دلالے۔ ایک خاص بالے ایک عام بالے، جڑا خاص بالے زہرا دلالے۔ کربل دے اندر کربل دے اندر سر اپنا کٹا کے، کربل دے اندر سر اپنا کٹا کے، کلمہ بچایا کلمہ بچایا رب دے نبی دا، پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، پڑھنا قصیدہ۔ مولا تے میرا پیراں دا پیرے، میں کی دسایو کنا امیرے۔ مولا تے میرا پیراں دا پیرے،
میں کی دسایو کنا امیر تحت سراتوں عرش اولا تئیں تحت سراتوں عرش اولا تئیں سارے دسارا رقبہ علی دا سارے دسارا رقبہ علی دا مل کے لگا سارے لگا نعرہ علی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا مل کے لگا نعرہ علی دا پڑھنا قصیدہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے کا سب ماشاء اللہ۔ منقبت مولا علی آپ نے پیش کی بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ کا بہت بہت شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، آپ نے ابھی قاری محمد الیاس عطاری صاحب ان کی منقبت، انہوں نے مولا کائنات کی بارگاہ میں منقبت پیش کی، آپ نے سماعت فرمائی۔ ناظرین کرام، جو آج کا موضوع ہے مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، جی ہاں، اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے دو اسلامک سکولرز، دو علماء کرام، دو شخصیات کو مدعو کر رکھا ہے۔ ابھی آپ جس طرح ملاحظہ فرما رہے تھے قاری محمد الیاس عطاری قادری صاحب کو، ابھی انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں ہمیں جوائن کرنے جا رہے ہیں جناب علامہ محمد رضوان مدنی صاحب، انشاءاللہ ابھی وہ بھی ہمارے اس پینل کی زینت بن جائیں گے۔ تو آپ تمام احباب اول تاخر ہمارے پروگرام کا حصہ بنے رہیے گا، انشاءاللہ بہت ساری معلومات آپ کو حاصل ہوں گی۔ جی تو ناظرین کرام، منقبت کے بعد ابھی ہم بڑھ رہے ہیں گفتگو کے سلسلے کی جانب، اور ہمیں جوائن کر چکے ہیں جناب علامہ محمد رضوان مدنی صاحب۔ میں ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، قبلہ آپ کا بہت بہت مشکور ہوں کہ آپ نے آج کے پروگرام کے لیے ایک مرتبہ پھر ہمیں وقت عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آپ ہماری دونوں مہمان شخصیات کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، تو آئیے بڑھ رہے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ تو سب سے پہلے میں چاہوں گا علامہ حامد رضا مصطفی صاحب کی جانب بڑھنا چاہوں گا۔ قبلہ، آج موضوع ہے مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ تو سب سے پہلے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف بیان فرما دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کیا تعلق تھا، اس حوالے سے کچھ گفتگو فرما دیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا و مولانا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، سب سے اولاً تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا بچپن حضور کی تربیت میں گزرتا ہے، کیونکہ جیسے ہی حضرت علی المرتضیٰ کی آمد دنیا میں ہوتی ہے، ولادت باسعادت ہوتی ہے، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں مجھے میرا بھائی دکھاؤ۔ بتایا جاتا ہے کہ اللہ نے بیٹا تو عطا فرمایا ہے، لیکن پریشانی یہ ہے کہ آنکھیں نہیں کھول رہا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے جیسے ہی ان کو طلب فرمایا، اپنے مبارک ہاتھوں میں لیا، تو فوراً حضرت علی المرتضیٰ نے آنکھیں کھولی تو سامنے والضحیٰ کا چہرہ تھا۔ اللہ اکبر۔ تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ جس کی آنکھوں نے سب سے پہلے رخ والضحیٰ دیکھا وہ مولا کائنات کی اللہ آنکھیں ہیں۔ اکبر، یہ کوئی چھوٹی سعادت نہیں ہے۔ جی جی بالکل۔ تو یوں حضرت علی المرتضیٰ کو حضور نے پھر بچپن میں ہی حضرت علی حضور کی گود میں آ گئے اور آپ کی تربیت میں رہے۔ جناب ابو طالب جو حضرت علی کے والد تھے، وہ کثیر العیال تھے، کافی اولاد تھی ان کی۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت عباس کو لیا اور فرمایا آؤ ابو طالب کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں۔ تو ایک لڑکے کو جناب عباس لے گئے اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ بچپن ہی سے حضرت علی کو آغوش نبوت میں تربیت حاصل ہوتی ہے۔ تو پہلے تو آپ حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، پھر بچپن حضور کی تربیت میں، پرورش میں ان کا گزرتا ہے، آغوش نبوت میں ان کی پرورش ہو رہی ہے۔ تو یوں ایک بیٹا بھی حضور نے بنا لیا۔ جی تو بچپن سے ہی ان کی تعلیم و تربیت اور پرورش
مولا علی نے آنکھیں کھولی تو حضور کا چہرہ دیکھا، باتیں سبحان سنی تو اللہ، ان کے سبحان کانوں میں اللہ، حضور کی باتیں سب سے کیا پہلے کہنا آئیں۔ ہے، سبحان اللہ۔ تو یوں حضرت علی کو حضور نے اپنا بیٹا بنا لیا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں وقت گزرتا جا رہا، ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا۔ اس وقت مولا کائنات 10 سال کے ہو چکے تھے۔ جب حضور جی نے اعلان نبوت فرمایا تو اہل خانہ میں سے سب سے پہلے 9 عمر لڑکوں میں سے جس نے کلمہ پڑھا اور صحابی رسول ہونے کا شرف حاصل کیا وہ حضرت علی اللہ المرتضیٰ اللہ رضی اللہ اللہ، اللہ تعالی سبحان اللہ، عنہ سبحان ہیں۔ اللہ، کیا کہنے ہیں، اور یہ بھی ایک اللہ حقیقت اکبر۔ ہے، جو مردوں میں سے سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 9 عمر لڑکوں میں یا بچوں میں کہا جاتا ہے، کیونکہ 10 سال عمر تھی حضرت علی کی جب کلمہ پڑھا اور صحابی بنے۔ اللہ اکبر، تو سبحان یوں یہ اللہ۔ دونوں شخصیات قدیم الاسلام ہیں، جی ایک لمحے کے لیے بھی کفر سے متصف نہیں ہوئے، یہ عالم ارواح سے ہی دونوں شخصیات مسلمان چلی آ رہی ہیں۔ سبحان اللہ، تو وہ کیا جب کہنا اعلان ہے۔ نبوت حضور نے فرمایا تو چونکہ اس وقت ایک ایمان کا اظہار کرنا تھا، ورنہ تو مومن یہ شروع سے ہی چلے آ رہے ہیں عالم ارواح سے، جی لیکن ایک اظہار تھا ایمان کا، وہ حضور کے اعلان نبوت پر موقوف تھا۔ تو جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو 10 سال عمر تھی حضرت علی المرتضیٰ کی، تو اس طرح لڑکوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، تو یوں سبحان مومن اللہ۔ بنے اور صحابی بنے۔ پھر وقت گزرتا گیا، جب نبی پاک علیہ السلام نے ہجرت کی اور مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے، صحابہ کرام بھی چلے گئے، تو وہاں جو حضور علیہ السلام نے ایک عقد مواخات قائم فرمائی تھی، مہاجرین اور انصار کو بھائی بھائی بنا دیا تھا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میں اکیلا رہ گیا، سب کو حضور نے بھائی بھائی بنا دیا، میں اکیلا رہ گیا۔ حضرت علی پریشان تھے کہ مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا علی کیوں پریشان ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ نے سب کو بھائی بھائی بنا دیا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تجھے میں نے دنیا آخرت میں اپنا اللہ بھائی اللہ، بنا دیا۔ سبحان اللہ، دوسروں کیا کو تو کہنے ہیں، یہاں بھائی اللہ بھائی اکبر، بنایا ہے، لیکن حضرت علی المرتضیٰ کو فرمایا تو دنیا آخرت میں میرا میرا بھائی ہے۔ کیا ایک کہنے بات ہیں۔ اور عرض کر دوں، جی جی یہ حضور کی شان ہے، یہ حضور کی ذرہ نوازی ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام جس کو چاہیں اعزاز بخش دیں، جی جو بالکل چاہیں کسی کو پکاریں۔ بالکل، تو حضرت سبحان علی اللہ۔ المرتضیٰ کو اپنا بھائی کہہ لیا، لیکن کسی امتی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو نبی کا بھائی کہتا پھرے۔ امتی امتی ہے، آقا آقا ہے۔ حضرت علی بھی اپنا تعارف یوں نہیں کرواتے تھے کہ میں مصطفیٰ کا بھائی ہوں، تو وہ اپنا امتی اور غلام ہونے کی حیثیت سے تعارف کرواتے تھے۔ جی جی، تو یہ حضور کی کرم نوازی ہے، حضرت علی کو یہ اعزاز بخشا، ان کی حوصلہ افزائی فرمائی سبحان اور اللہ، دنیا و سبحان آخرت میں اللہ۔ اپنا بھائی بنایا، اور ایک اپنا جو ایک قریبی تعلق تھا وہ واضح فرمایا۔ تو اب دیکھیں آپ، سب سے پہلے تو آپ چچا زاد بھائی بھی ہیں، جی پھر حضور نے ان کو اپنی صحبت میں رکھا، اپنی طرف سے ان کی پرورش فرمائی، اپنا بیٹا بنایا۔ جی بالکل، پھر مدینہ منورہ میں عقد مواخات قائم ہوتی ہے تو تب اپنا بھائی بنا بھائی لیتے بنا ہیں۔ لیتے ہیں، پھر اللہ کرم اللہ۔ بالائے کرم یہ دیکھیں حضور کے ساتھ تعلق اتنا گہرا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ان کو اپنا داماد بھی بنا لیا۔ اللہ اکبر، داماد بھی کیا تو بیٹا ہی ہوتا ہے نا۔ سبحان اللہ، جی اچھا جی، داماد تو حضرت عثمان غنی بھی ہیں، جی اور جی، بلکہ وہ دوہرے داماد ہیں۔ حضور کی بالکل، 2 صاحبزادیاں حضرت عثمان غنی کے عقد میں ہیں، اسی لیے ان کو ذوالنورین کہا ذوالنورین جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے، جی اور حضرت علی بھی داماد ہیں، لیکن داماد ہونے میں فرق یہ ہے کہ حضرت علی وہ داماد ہیں جن کو حضور نے اپنی سب سے پیاری لاڈلی محبوبہ بیٹی، اللہ جو اکبر، تمام بیٹیوں میں سے افضل بیٹی ہیں، بلکہ جو سیدۃ النساء اہل الجنہ ہے، اللہ وہ اللہ، بیٹی حضرت علی کے نکاح میں دی اللہ ہے۔ اکبر، سبحان اور اللہ، جس کے لیے بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ طلبگار تھے، رشتے کی درخواست کر چکے تھے، دیگر صحابہ کرام بھی درخواست کر چکے تھے، لیکن یہ سعادت ازل سے حضرت علی کے حصے میں آنی تھی، اللہ اللہ، سبحان اور اللہ، آپ بے نے شک، اپنا داماد حضرت علی کو بنایا۔ تو داماد بھی بیٹا ہوتا ہے۔ جی تو بالکل، یوں آپ ذرا تصور کریں کہ حضور اپنا بھائی بھی بنا رہے ہیں، ایک تو قدرت کی طرف سے چچا زاد بھائی، جی پھر حضور بیٹا بھی بنا رہے ہیں، داماد جی، کی صورت میں بھی، بالکل، بچپن میں بھی اپنی صحبت میں لے آئے تو بیٹا بھی بنا رہے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حضرت علی کے ساتھ اتنا گہرا لگاؤ تھا، اس قدر زبردست وابستگی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غدیر خم کے مقام پر جب کہ حج سے واپسی ہو رہی تھی، جی، کثیر صحابہ کرام ساتھ تھے،
ایک وہ مقام تھا، اور آپ اس کو ایک چوراہا کہہ سکتے ہیں جہاں سے راستے مختلف ملکوں کی طرف جدا ہوتے تھے. جی تو وہ ایک بڑا خاص پوائنٹ تھا، لوگ اپنے اپنے راستے کی طرف روانہ ہونے والے تھے، وہاں سے آ کر کئی لوگوں نے جدا ہونا تھا. تو کچھ لوگوں کو حضرت علی المرتضیٰ کے متعلق اعتراضات تھے، کچھ غلط فہمیاں تھی کچھ لوگوں کو. تو نبی پاک علیہ السلام نے مناسب سمجھا کہ اس موقع پر بھی میں اپنا جو تعلق ہے حضرت علی سے وہ لوگوں کو بیان کر دوں، تاکہ جی لوگ جی یہاں سے کچھ الگ ہو رہے ہیں تو وہ اپنا ذہن صاف کر کے صاف جائیں اور کر کے علی کی محبت لے کے جائیں، اللہ اللہ اور سبحان میرا اللہ اور علی کا جو تعلق ہے اس کو سمجھ کر جائیں. سبحان تو اللہ. غدیر خم کے مقام پر نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو جمع کیا اور خطبہ ارشاد فرمایا، اور پہلے سب سے یہ پوچھا کہ کیا میں تمہارا مولا نہیں ہوں، مومنوں سے ان کی جانوں سے اللہ زیادہ اکبر. قریب نہیں ہوں؟ النبی اولا بالمومنین من انفسہم. اس آیت کی روشنی میں آپ نے صحابہ کرام سے یہ گفتگو فرمائی. تو صحابہ کرام نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ ہمارے مولا ہیں، ہماری اللہ جانوں اللہ سے بھی زیادہ بے قریب شک. ہیں، ہمارے مالک ہیں. تو اس وقت نبی پاک علیہ السلام اپنا جو حضرت علی سے تعلق ہے اور حضرت علی کو جو آپ نے اپنا قرب عطا فرمایا وہ بیان کیا. من کنت مولا فہذا علی مولا، اللہ اکبر. جس کا میں مولا علی اس کے علی اس مولا. کے اب اس مولا کا ہے. جو معنی علماء نے، محدثین نے، شارحین نے بیان کیا ہے کہ جو مجھے محبوب رکھتا ہے، جو مجھے دوست رکھتا ہے، وہ علی کو بھی محبوب رکھے، وہ علی اللہ کو بھی اکبر. دوست رکھے. تو نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ میری محبت کامل نہیں ہوگی، میری محبت معتبر نہیں ہوگی جب تک علی سے محبت نہیں کی ہاں جائے گی. سبحان اللہ یہ بے من شک. کنت مولا فعلی مولا کا یہ مفہوم ہے. اچھا، صحابہ کرام کا پھر انداز کیا تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملتے ہیں، ہنی اللہ کا یبن ابی طالب، اے ابن ابو طالب مبارک ہو، تجھے مبارک ہو، تو صبح و شام عمر کا مولا ہے. حضرت عمر فاروق ان کو مولا تسلیم کرے. بلکہ یوں ہوا ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک معاملہ پیش آیا، دو آدمیوں کا فیصلہ کرنا تھا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کو فرمایا کہ ان کے درمیان فیصلہ کریں. تو ایک بندے کو آپ کا فیصلہ منظور نہیں تھا، اس نے کوئی جی. توہین آمیز لہجے سے بات کی کہ یہ ہمارے درمیان فیصلہ کریں گے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آدمی کو گریبان سے پکڑا اور گھما کے زمین پر دے مارا. اللہ اکبر. فرمایا اللہ اکبر. ما تدری من ھذا، اللہ تیرا برا غرق کو تجھے پتہ نہیں یہ کون اللہ ہے؟ اللہ اللہ. ہوا مولا یا و مولا کل مومن، یہ عمر کا بھی مولا ہے اور ہر مومن کا مولا ہے. سبحان وَمَن اللہ لَّمْ سبحان يَكُن اللہ. مَوْلَاهُ فَلَيْسَ بِمُؤْمِن، جو علی کو مولا نہ مانے وہ مومن ہی نہیں ہے. بے تو شک. یہ جو مولا حضور نے فرمایا تھا علی کو، اس کا معنی یہ نہیں تھا کہ تمام صحابہ سے وہ افضل ہیں اور حضور کے وہ جانشین اول ہیں. یہ اس کا مفہوم نہیں ہے، جیسا بعض احمقوں کا ٹولہ اس طرف چل پڑا ہے کہ وہ من بالکل. کنت مولا پڑھ کر تو حضرت علی المرتضیٰ کو انبیاء سے بھی افضل بنانے پہ لگ پڑے اور کہنے لگے کہ حضور انبیاء کے مولا ہیں تو علی بھی انبیاء کے مولا ہیں. اللہ تو اللہ ایسی بات نہیں ہے، نبی سے کوئی امتی بڑھ نہیں سکتا. بالکل. مولا کا معنی افضل نہیں ہے یا جانشین اول نہیں ہے، مولا کا معنی ہے دوست، دوست. مولا کا معنی پیارا، محبوب. تو یہ جو احمقوں کے ٹولے نے یہ معنی بیان کیا اور غلط مفہوم بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. نبی پاک علیہ السلام کی محبت اور حضرت علی کی محبت ایک ہے. مطلب یہ تھا کہ مجھ سے محبت ہے تو علی سے بھی علی محبت سے کرو. بھی محبت. تو وہ بعض لوگوں کی جو غلط فہمی تھی حضرت علی کے متعلق وہ غلط فہمی دور ہو گئی، اور یوں یہاں مقام غدیر خم پر حضور کا یہ اعلان ہوا، اور یہاں سے پھر صحابہ مختلف اپنے اپنے ملکوں میں روانہ ہوئے اور جی. بہت سارے حضور کے ساتھ پھر مدینہ منورہ میں پہنچے. تو یہ بھی ایک حضور سے تعلق تھا جو آپ نے غدیر خم کے مقام پر بیان کیا. حضور نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ حضرت مولا مرتضیٰ کا اتنا گہرا تعلق اور اتنا کلوز رشتہ تھا، جیسے میں نے عرض کیا کہ چچا کے بیٹے تھے، پھر حضور نے بیٹا بھی اپنا بنا لیا. چچا کے بیٹے تھے تو بھائی ہوئے، پھر حضور نے بیٹا بنا لیا، بچپن سے ان کو اٹھا لایا اپنی بارگاہ میں تربیت کی. پھر حضور نے عقد مواخات میں بھی اپنا بھائی بنایا، اللہ اللہ پھر سبحان دماد بنایا اور یوں بھی بیٹا بنا لیا. اور پھر ایک تعلق، اس یہ جو مضبوط تعلق تھا اس موقع پر بھی حضور نے ظاہر فرمایا. جب غزوہ تبوک کا وقت تھا تو نبی پاک علیہ السلام صحابہ کو لے کر غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہوئے، حضرت علی کو پیچھے چھوڑ دیا. تو حضرت علی ایک بار پھر پریشان ہوئے، مجھے پیچھے چھوڑ دیا ہے، میں تو میدان جہاد کا کھلاڑی ہوں اور کافروں کی گردنیں اڑانے کا ماہر ہوں، اور
ایک شجاعت اور بہادری کے قصے میں رقم کرتا ہوں تو مجھے پیچھے چھوڑ دیا. عرض کی یا رسول اللہ عورتوں اور بچوں میں آپ نے مجھے پیچھے چھوڑ دیا ہے. تو اب جو حضور نے اپنا تعلق حضرت علی سے بیان فرمایا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر حضور کا قرب نصیب تھا حضرت علی کو اور حضور کتنا ان کو اپنا قریبی سمجھتے تھے اور کیا قدر و منزلت تھی. فرمایا اما تردا انک منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے علی کیا تو راضی نہیں ہے کہ تیرا میرے ساتھ وہی تعلق ہو جو ہارون کا موسیٰ کے ساتھ تھا. اب اس سے تعلق آپ واضح کر سکتے ہیں. حضرت ہارون موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے. جب حضرت موسیٰ کوہ طور پر رب سے کلام کرنے جاتے تھے تو پیچھے قوم کی حفاظت کے لیے، قوم کی نگہبانی کے لیے، دیکھ بھال کے لیے اپنے بھائی ہارون کو چھوڑ جاتے تھے. وہ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نائب ہوتے تھے. اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے قائم مقام قوم کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتے تھے. تو یہی معاملہ حضرت علی کا حضور کے ساتھ ہوا جب غزوہ تبوک کا موقع تھا. فرمایا اس وقت تم میرے نائب ہو، اور جس طرح ہارون موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے تم میرے بھائی ہو. جس طرح ہارون علیہ السلام کا حضرت موسیٰ کے ساتھ قریبی تعلق تھا، مقام اور مرتبہ بہت تھا موسیٰ علیہ السلام کی نظر میں، اسی طرح میری نظر میں تمہارا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ ہے. تو اس سے بھی حضرت علی کا جو حضور سے تعلق ہے وہ واضح ہوتا ہے. اچھا یہاں بھی میں ایک بات عرض کر دوں. بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ حضور نے اپنا نائب بنا دیا حضرت علی کو، خلیفہ اول تو حضرت علی ہیں. لیکن ان عقل کے اندھوں کو، احمقوں کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ یہ صرف اس وقت جو غزوہ تبوک کا موقع تھا اس وقت کے لیے حضرت علی کو پیچھے اپنا نمائندہ مقرر کیا تھا. یہ مطلقاً جانشینی نہیں تھی. آپ کے وصال کے بعد کوئی خلافت نہیں تھی. یہ اگر یہ آپ کے بعد خلافت کی بات ہوتی تو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو نبی پاک علیہ السلام مسلح دے کر گئے ہیں. نمازوں کی ڈیوٹی ان کی لگی تھی، وہ تو حضرت علی کی نہیں لگی تھی. تو یہ ایک لوگوں کی نگہبانی، نگہداشت، دیکھ بھال کے لیے حضرت علی کو عارضی طور پر اپنے پیچھے چھوڑا تھا. اسی طرح حضرت ہارون بھی عارضی طور پر وہاں نگہبان تھے، کیونکہ حضرت ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے جانشین اور خلیفہ نہیں بنے، بلکہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں ہی نبی تھے، اور حضرت موسیٰ کے وصال سے پہلے حضرت ہارون کا وصال ہو گیا ہے. تو اس کا مطلب ہے حضرت موسیٰ کے بعد وہ جانشین نہیں تھے. تو اسی طرح حضرت علی کو حضرت ہارون سے تشبیہ دی گئی ہے. تو حضرت علی بھی حضور کے وصال کے بعد جانشین نہیں ہے، بلکہ حضور کے بعد جانشین اول جو ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی. لیکن یہ اعزاز تھا کہ غزوہ تبوک پر جاتے وقت حضور نے پیچھے اپنا نمائندہ جو ہے اور لوگوں کی حفاظت کے لیے چھوڑا. جس پر اعتماد کیا وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ تھے. تو اس واقعے سے، اس حدیث سے بھی حضرت علی کا جو حضور سے رشتہ ہے، جو تعلق ہے، وہ بالکل کھل کر سامنے آتا ہے. حضرت علی المرتضیٰ کا یہ ایک مختصر سا جو حضور سے تعلق تھا وہ میں نے مختصر سا عرض کیا ہے. سبحان اللہ. جی ناظرین اکرام، قبلہ علامہ حامد رضا مصطفی صاحب نے کتنے ہی خوبصورت انداز میں حضرت علی کا تعارف بیان کیا. پھر اس کے بعد حضرت علی اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تعلق آپس میں کیا ہے، کتنا گہرا تعلق ہے، کتنے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا کہ جب حضرت علی پیدا ہوتے ہیں تو سب سے پہلے چہرہ ودھا کی زیارت کرتے ہیں. سبحان اللہ. پھر کبھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت علی کو پرورش کے طور پہ اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں. پھر کبھی حضرت علی کو فرماتے ہیں کہ علی تو میرا بھائی ہے. پھر حضرت علی کو اپنا داماد بنا لیتے ہیں. سبحان اللہ. پھر فرماتے ہیں کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تعلق، محبت، پیار جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کئی مواقع پر بیان فرمایا. تو قبلہ نے اس کو بہت خوبصورت انداز میں اس کی وضاحت فرمائی. جی ناظرین کرام، ابھی میں بڑھنا چاہوں گا علامہ رضوان مدنی صاحب کی جانب. قبلہ یہ علامہ حامد رضا مصطفی صاحب نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف بیان فرمایا، حضور سے تعلق کیا ہے. اچھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب ہے باب مدینہ العلم. اس لقب سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور ہیں. تو اس پر آپ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح استاد محترم نے وہ حدیث پاک پڑھی
اور یہ بیان کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بچپن سے ہی آغوش نبوت حاصل رہی ہے، تو آپ کا یہ اعزاز ہے کہ بچپن سے لے کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک آپ حضور علیہ السلام کی کفالت میں رہے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ نے حضور علیہ السلام کے علم سے بہت سا فیض پایا ہے، اور آپ نے یہ حضور علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا فمن اراد العلم فلیات البابا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ دوسری روایت میں فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، اور دوسری روایت ہے انا مدینۃ الحکمہ وعلی بابھا، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ اللہ ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ یہ روایت جب پڑھی جاتی ہے تو اس کو آدھا پڑھا جاتا ہے، جبکہ جو مکمل روایت ہے وہ اس طرح ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا مدینۃ العلم و ابو بکر اساسھا و عمر حیطانھا و عثمان سقفھا و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کی بنیادیں ہیں، حضرت عمر اس کی دیواریں ہیں، اور حضرت عثمان اس کی چھت ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا ایک دروازہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان یہ اللہ۔ مکمل روایت ہے جس کو علماء محدثین نے بڑے اہم راویوں سے روایت کیا ہے، اور اس پر بڑی اچھی جو ہے وہ تشریح بھی فرمائی ہے۔ بعض یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی علم کا دروازہ ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے بھی علم کا فیض ملتا ہے، لیکن تمام صحابہ کرام ہی علم کے دروازے ہیں۔ ان دروازوں میں سے ایک اہم دروازہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعزاز تھا۔ آپ خود فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے دعا کی، اللہم املا قلبہ علما و نورا و حکما، اے اللہ حضرت علی کے دل کو، سینے کو علم سے، حکمتوں سے اور نور سے بھر دے۔ اللہ 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 سبحان جن اللہ۔ کے سینے پہ حضور سبحان نبی اللہ۔ پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ رکھ کے دعا کریں تو تصور کریں اللہ کتنا علم عطا فرمایا سبحان ہوگا۔ اللہ۔ شواہد النبوہ کے حوالے سے عرض کروں تو آپ خود فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو علم ہے یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ جس طرح استاد صاحب فرما رہے تھے کہ جب حضور علیہ السلام نے پیدا ہوتے وقت آپ کے منہ میں اپنا لعاب ڈالا تو آپ فرمایا کرتے تھے یہ سارے کا سارا علم اسی لعاب دہن کی تاثیر ہے اللہ جو اکبر۔ حضور علیہ السلام نے پیدا ہوتے ساتھ کیا میرے منہ میں کہنے کیا رکھا تھا۔ کہنے سبحان اور اللہ۔ یہ صرف ایک بات نہیں، حضرت سیدنا ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور آپ نے خطبے کے درمیان ایک دعویٰ کیا اور فرمایا سلونی اما شئتم، جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، جو پوچھو گے میں تمہیں بتاؤں گا۔ اور میں یہاں پہ رک کے یہ کہنا چاہوں گا، ایک وہ منظر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ برسر منبر یہ اعلان کر رہے ہیں، اور ایک منظر وہ تھا کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے منبر پہ بیٹھ کے بالکل یہی ارشاد فرما رہے تھے کہ جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو، جو پوچھو گے میں تمہیں بتاؤں گا۔ تو ایک نے کھڑے ہو کر پوچھا کہ میرے والد کا نام کیا ہے، تو حضور علیہ السلام نے اس کا جواب ارشاد فرمایا، اور پھر فرمایا کہ اب جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور ہاتھ جوڑ کر التجا کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایمان والے ہیں، ہمیں آپ کے علم کے بارے میں کوئی بھی شک نہیں ہے جی کہ آپ کو اللہ نے قیامت تک کا علم عطا فرمایا ہے۔ سبحان وہ اللہ۔ کافر ہیں، وہ نہیں جانتے، بے ایمان ہیں، ان کا دستور طریقہ روایات یہ ہیں، ہم تو اس بارے میں ذرا برابر بھی شک نہیں کرتے۔ یہ اللہ حضور علیہ السلام کا ہی فیض تھا
کہ آج حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم یہ دعویٰ کر رہے تھے جو مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 1,24,000 تقریباً صحابہ کرام تھے، ان میں سے کسی ایک نے یہ دعویٰ نہ کیا کہ جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاصہ تھا کہ آپ نے برسر منبر یہ دعویٰ کیا جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ اللہ اکبر۔ نزہۃ المجالس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جب آپ نے ایک دفعہ دعویٰ کیا تو حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور آ کے کہا کہ اچھا تم بڑے بڑے دعوے کر رہے ہو کہ جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ فرمایا ہاں جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ حضور علیہ السلام کی عطا سے اللہ نے بڑا علم عطا فرمایا ہے۔ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام کہنے لگے کہ اے علی پھر بتاؤ کہ جبریل کہاں پہ ہے، اے علی بتاؤ پھر جبریل کہاں پہ ہے۔ نظر الی السماء یمینا و شمالا و الی الارض ہکذا، آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، یمین شمال دائیں جانب بائیں جانب دیکھا اور اسی طرح پھر زمین پہ دیکھا اور دیکھ کے فرمایا نہ تو جبریل آسمان پہ ہے نہ ہی زمین پہ ہے، میں تو جبریل ہو ہی نہیں سکتا، لہٰذا تم جبریل ہو جو میرے سامنے کھڑے ہو۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم تھا، اور یہ حضور علیہ السلام کی ہی عطا ہے کہ نہ صرف علم شریعت بلکہ علم طریقت، علم معرفت، علم حقیقت اور دنیا کے جتنے علوم ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ سے فیض ملتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی ناظرین کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب باب مدینۃ العلم اور حدیث مبارکہ جو مکمل حدیث مبارکہ ہے، محدثین نے جس کو بیان فرمایا ہے، قبلہ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں وہ حدیث مبارکہ بیان فرمائی کہ مکمل حدیث کیا ہے اور اس میں کس کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبلہ علامہ رضوان مدنی صاحب بہت خوبصورت گفتگو فرمائی ہے آپ نے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ اور ناظرین عقیدے کے حوالے سے بھی یہ بہت بہترین بات ہے، انشاءاللہ عقیدے کے حوالے سے اس پر قبلہ سے ہی ہم سوال کریں گے، لیکن ابھی میں علامہ حامد رضا مصطفی صاحب کی جانب آنا چاہ رہا تھا۔ قبلہ یہ تو تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب باب مدینۃ العلم، ان کا ایک لقب اسد اللہ بھی ہے، تو قبلہ نے باب مدینۃ العلم اس لقب پر کافی خوبصورت گفتگو فرمائی ہے، مدلل گفتگو فرمائی۔ تو میں چاہ رہا تھا کہ آپ ان کا جو لقب ہے اسد اللہ، اس لقب سے وہ مشہور ہیں کافی، اور ان کی شجاعت اور بہادری کے کافی قصے مشہور ہیں، شجاعت اور بہادری میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی مشہور ہیں، تو اس حوالے سے آپ کچھ گفتگو فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس سوال کا جواب ابھی عرض کرتا ہوں، اس پر گفتگو انشاءاللہ میں کرتا ہوں۔ وہ پہلا جو سوال تھا اور میں عرض کر رہا تھا حضرت علی کا حضور کے ساتھ تعلق، ایک بڑی اہم بات مس ہو گئی مجھ سے، اور بعد میں دوران گفتگو جب قبلہ علامہ رضوان صاحب گفتگو فرما رہے تھے تو میرے ذہن میں وہ بات آئی، اور بڑی اہم بات تھی، اس لیے میں نے چاہا میں اس کو بھی یہاں کوٹ کر دوں۔ جی بالکل ضرور۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کا تعلق کس قدر گہرا تھا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں اور میرے والد عباس حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، اس دوران حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوئے۔ حضرت علی نے آ کر جب حضرت علی پہنچا، اب دستور یہ ہے، طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آنے والا سلام کرتا ہے، لیکن حضرت علی کا مقام اور مرتبہ حضور کی بارگاہ میں یہ تھا کہ جو ہی حضرت علی آئے حضور کھڑے ہو گئے، سلام کیا، پھر معانقہ کیا یعنی اپنے سینے سے لگایا، اور پھر اپنے سیدھی طرف بٹھا لیا۔ تو حضرت علی کے آنے پر حضور کا کھڑے ہو جانا اور ان کے سلام کرنے سے پہلے حضور کا سلام کرنا اور پھر معانقہ کیا، بلکہ یہاں تک روایات میں ہے کہ ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر حضور نے بوسہ بھی دیا اور پھر اپنے دائیں جانب بٹھا لیا۔ یہ 5 کام حضور نے کیے۔ اب حضرت عبداللہ دیکھ رہے تھے، ان کے والد حضرت عباس جو حضور کے چچا ہیں وہ بھی دیکھ رہے تھے۔ تو جب یہ سارا منظر دیکھا، حضور کی حضرت علی سے محبت دیکھی، تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتحب ھذا، کیا آپ ان سے محبت فرماتے ہیں؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کیا پوچھتے ہو
میرا رب مجھ سے بھی زیادہ ان سے محبت اللہ فرماتا ہے۔ اکبر، سبحان اللہ، اب سبحان آگے اللہ۔ محبت کی وجہ بھی بیان کی، اور جی۔ حضرت علی سے جو تعلق تھا حضور کا وہ بھی بیان کیا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ان جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ، اللہ نے ہر نبی کی نسل اور ذریت اس کی صلب میں، اس کی پشت میں رکھی ہے۔ وجعل ذریتی فی صلب ھذا، لیکن میری ذریت اللہ نے اس کی پشت میں رکھی ہے۔ نسل رسول کی ابتدا جو ہے اور حضور کی ذریت جہاں سے چلنی ہے وہ ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ۔ اب اس سے زیادہ قریبی تعلق اور کیا ہو سکتا ہے کہ حضور کا اپنا حقیقی بیٹا کوئی نہیں ہے جو جوان ہوا ہو اور شادی ہوئی ہو اور آگے حضور کی نسل چلی ہو۔ حضور کی نسل کے جاری رکھنے کے لیے جو اہتمام کیا گیا ہے اور جس کو حضور کا روحانی بیٹا بنایا گیا ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت علی کی اولاد حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے ذریعے ہے، وہ نسل رسول اور ذریت رسول کہلاتی ہے، وہ سادات کہلاتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کی اور بھی تقریباً 7-8 بیویاں تھیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی زندگی میں تو کوئی شادی نہیں کی حضرت علی نے، لیکن ان کے وصال کے بعد تقریباً 7-8 اور شادیاں بھی حضرت علی نے فرمائی ہیں۔ کثیر اولاد تھی حضرت علی المرتضیٰ کی، پھر آپ کی باندیاں بھی تھی، ان سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد عطا فرمائی تھی، اور آپ نے اپنے بچوں کے نام خلفائے راشدین کے ناموں پر رکھے تھے۔ تو یوں حضرت علی کا تعلق حضور کے ساتھ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور کی نسل حضرت علی المرتضیٰ سے چلتی ہے، یہ بھی حضور کے ساتھ حضرت علی کا گہرا تعلق تھا۔ یہ تعلق اور کسی کا بھی حضور کے ساتھ نہیں تھا کہ آپ کی حضور کی نسل کی ابتدا جو ہے وہ حضرت علی سے ہوتی ہے۔ باقی جہاں تک آپ کی جرت اور بہادری کی بات ہے تو اشجع الاشجعین آپ ہیں حضرت علی المرتضیٰ۔ کون سا وہ غزوہ ہے، کون سی وہ جنگ ہے جو مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے لڑی ہو اور حضرت علی نے اپنی جرت اور بہادری کے اس میں کارنامے نہ دکھائے ہوں اور تاریخ رقم نہ کی ہو، بلکہ غزوات کا سلسلہ تو بعد میں شروع ہوا۔ ہجرت کی رات ہی حضرت علی المرتضیٰ نے اپنی شجاعت، جرت اور بہادری کا مظاہرہ کیا۔ جب نبی پاک علیہ السلام کو ہجرت کی اجازت ملی تو اس وقت ایک بڑی اہم چیز آپ کے سامنے یہ تھی کہ دشمنوں کی امانتیں آپ کے پاس تھیں، اب یہ امانتیں دشمنوں کو واپس بھی کرنی تھیں، اور دوسرا مسئلہ یہ تھا، جو پریشانی یہ تھی کہ سفر ہجرت کو راز میں رکھنا ہے، یہ کفار کو پتہ بھی نہ چلے کہ ہجرت کر کے جا رہے ہیں، امانتیں بھی لٹانی ہیں۔ تو اس کے لیے اب یہ امانتوں کی ادائیگی کی بھاری ذمہ داری دینے کے لیے نگاہ نبوت نے جس کا انتخاب کیا وہ بھی حضرت علی المرتضیٰ، اور حضور نے حضرت علی کو بلایا اور ان پر اعتماد یہ تھا کہ اپنے بستر پر ان کو سلا دیا اور بتا دیا فلاں امانت فلاں کی ہے، فلاں فلاں کی ہے، تم صبح ان کی ادائیگی کر کے تو پیچھے میرے ہجرت کر کے مدینے آ جانا۔ اب اگر یہاں دیکھا جائے تو حضور کے بستر پر سونا یہ سراسر موت کی آغوش میں جانا تھا۔ گھر کا محاصرہ ہے اور دشمن تلواریں لے کر کھڑے ہیں اور حضور کو شہید کرنے کا منصوبہ بنائے بیٹھے ہیں اور اپنے اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بے چین ہیں۔ ان حالات کے اندر، ان نازک ترین لمحات کے اندر حضور کے بستر پر جانا موت کو گلے لگانا تھا، لیکن یہ جرت، یہ بہادری، یہ حوصلہ حضرت علی کو اللہ نے عطا فرمایا تھا کہ وہ حضور کے بستر پر لیٹتے ہیں، اور آپ بجا طور پر اس پر فخر بھی کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ میں نے اپنی جان دے کر کائنات کی سب سے افضل ترین ہستی کی حفاظت کی ہے۔ اس پر پوری زندگی فخر تھا حضرت علی المرتضیٰ۔ تو آپ کی جرت اور بہادری تو ہجرت کی رات ہی شروع ہو جاتی ہے، یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے دلیر اور بہادر تھے کہ دشمن کے نرغے میں آپ آرام فرما رہے ہیں، اور حضور کے بستر پر، اس وقت یہ بستر جو پھولوں کی سیج نہیں تھی بلکہ یہاں پر موت منڈلا رہی تھی اور موت کے ڈیرے تھے یہاں چاروں طرف، تو حضرت علی المرتضیٰ وہاں لیٹتے ہیں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ آرام فرما رہے ہیں، یہاں پہ میں آپ کی گفتگو کو روک رہا ہوں، تو آرام فرما رہے ہیں اس رات، تو ان کو نیند بہت مشکل سے آئی ہوگی پھر، کیونکہ ظاہری بات ہے ان کو پتہ ہے دشمن میرے سر پہ ہیں
اور میں کسی وقت بھی مارا جا سکتا ہوں۔ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، موت کی آغوش میں نیند کہاں آتی ہے؟ جی اتنی بالکل۔ بڑی ٹینشن پریشانی ہو، آج تو جج نے فیصلہ کرنا ہو تو ساری رات بندے کو نیند نہیں آتی، پتہ نہیں صبح فیصلہ کیا ہونا ہے۔ جی تو جی وہاں تو چاروں طرف موت کری تھی، نیند کیسے آنی تھی؟ لیکن حضرت علی کے ذہن میں یہ تھا، ان کو اتنا پتا تھا کہ حضور نے فرما دیا ہے کہ صبح تم امانتیں واپس کر کے آ جانا۔ اللہ اکبر۔ ان کو اپنے آقا کے فرمان پر اتنا گہرا یقین تھا، پختہ یقین تھا، اللہ اللہ وہ اللہ، کہتے ہیں جتنے سکون سے اس رات سویا ہوں کبھی اتنے سکون سے کیا نہیں کہنا ہے، سویا، سبحان اللہ، کیونکہ کیا مجھے کہنا ہے، یقین تھا سبحان اگرچہ اللہ، موت سر پر کھڑی ہے، اللہ اللہ لیکن اللہ، حضور نے کہہ دیا تھا نا کہ صبح امانتیں واپس کر کے آ جانا، آ جانا، تو میرا کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ اللہ مجھے اکبر۔ کیا فکر کیا خطرہ، اگرچہ موت سر پہ ہے، موت کا پہرا ہے، ایک طرف سے یہ بڑی ہمت کا حوصلے کا کام ہے، جی بالکل، لیکن فرمان رسول پر اعتماد اس قدر زیادہ ہے کہ بے فکر ہو کر پرسکون ہو کر آپ نیند کرتے ہیں۔ سبحان اور اللہ، صبح کیا کہنا ہے، کافروں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہاں حضور آرام فرما، یہ تو یہاں بستر پر کوئی اور ہے، تو اس اللہ، وقت ان کی حسرت کی انتہا نہ رہی، کف افسوس ملتے رہے، اور حضور تو ان کے جرمٹ سے، ان کے پیرے سے نکل کر رات کو چلے گئے، بستر پر تو حضرت علی موجود ہیں۔ حضرت علی پر حضور کو اعتماد تھا کہ لوگوں کی امانتیں واپس کر کے یہ آئیں گے، جی لوگوں کی امانتیں ان کے سپرد کر دیں۔ یہاں پر پھر مجھے احمقوں کا ٹولہ یاد آ جاتا اللہ ہے، اللہ، اتنے جی جی، احمق لوگ ہیں۔ ویسے تو وہ حضرت علی کی محبت کے دعوے دار ہیں، جی جی، وہ دن رات مولا علی کی محبت کا ڈنڈورا پیٹتے رہتے ہیں، اور چرس اور بھنگ پی پی کر عقل اتنی ماری گئی ہے ان کی۔ یہاں پر وہ کہتے ہیں حضرت علی پر اعتماد تھا، ان کو امانتیں دیں اور چلے گئے، ابو بکر کو ساتھ لے گئے، ان پر اعتماد نہیں تھا، وہ کہیں پیچھے مکے میں رہ کر لوگوں سے مل کر کوئی سازش نہ کر دیتے، تو اس لیے ابو بکر کو ساتھ لے گئے، اور جن پر اعتماد تھا لوگوں کی امانتیں ان کے سپرد کر دی۔ ایک احمقوں کا ٹولہ ہمارے دائیں بائیں ایسا بھی ہے جو ایران کے چارے پر پلنے والے ہیں، تو کہتے ہیں ابو بکر پر تو اعتماد نہیں تھا، اس لیے امانتیں ان کے سپرد نہیں کی، مولا علی کے سپرد امانتیں کر دیں، اور ابو بکر کو ساتھ لے گئے تاکہ کہیں یہ پیچھے سازش نہ کریں کافروں سے مل کر۔ العیاذ باللہ، ایسی احمق ترین قوم شاید دنیا میں نہیں آئی ہوگی، جتنی احمق ترین قوم یہ ہے جو حضور کے بالکل قریبی صحابہ کرام کے بارے میں بھی اس طرح کے نظریات رکھتے ہیں اور صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہود و نصارہ سے بھی ایک ہاتھ زیادہ بدتر ہے یہ، کیونکہ یہود و نصارہ بھی اپنے پیغمبروں کے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے اصحاب کے بارے میں غلط نظریہ نہیں رکھتے۔ یہ کیسی احمق قوم ہے جو اپنے پیغمبر کے اصحاب کے بارے میں ہی برا بھلا گمان اور عقیدہ رکھتی ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کا فتویٰ مجھے بار بار یاد آتا ہے، وہ فرماتے ہیں اگر کسی نے قسم اٹھائی نا احمق سے کلام نہیں کروں گا، اور پھر کسی رافضی سے کلام کر دیا جو گستاخ صحابہ ہیں، تو فرمایا اس کی قسم ٹوٹ جائے گی، کیونکہ قسم کھائی تھی احمق سے کلام نہیں کروں گا۔ کسی اور سے کرتا تو چلو ہم دیکھتے وہ احمق ہے یا نہیں ہے، لیکن جب کسی رافضی سے کلام کیا تو بال یقین اس کی قسم ٹوٹ جائے گی، کیونکہ رافضیوں سے بڑا احمق زمانے میں آیا ہی کوئی نہیں ہے۔ اچھا، تو وہ کہنے لگے کہ ابو بکر پر اعتماد نہیں تھا اس لیے ان کو ساتھ۔ میں نے جب یہ پڑھا ان کی کتابوں کو تو میں بڑا حیران ہو گیا کہ جو سراسر ایک فضیلت ہے اور سفر ہجرت سراسر ایک قربانی ہے، اور صدیق اکبر کی قدم قدم پر خدمت اور قربانی کی لازوال داستان ہے، وہاں پر بھی ان کو حضرت صدیق اکبر کا مقام و مرتبہ سمجھ نہیں آتا، تو پھر کب آئے گا؟ بات یہ نہیں تھی کہ حضرت علی پر اعتماد تھا ان کو چھوڑا اور ابو بکر صدیق پر اعتماد نہیں تھا ان کو ساتھ لے گئے، بلکہ اعتماد دونوں پر تھا۔ خدا کی لوگوں کی دی ہوئی جو امانتیں تھیں حضور کے پاس، وہ تو حضرت علی کے سپرد کر دی کہ یہ لوگوں کو واپس کر کے آئیں گے، اعتماد تھا۔ یہ تھی لوگوں کی امانتیں، اور جو حضور کا اپنا جسم ہے جو خدا کی امانت ہے وہ ابو بکر صدیق کے حوالے کر دی، وہ ان کے سپرد کر دی۔ پتہ چلا کہ اعتماد ان پر بھی بہت زیادہ ہے کہ یہ امانتیں واپس کریں گے، اور ابو بکر صدیق پر اعتماد یہ ہے کہ خدا کی امانت
جو حضور کا اپنا وجود مبارک ہے وہ ابو بکر کے سپرد کر دیا کہ اس امانت کی حفاظت کا اگر سب سے زیادہ کوئی حق ادا کر سکتا ہے اور اس امانت کی خدمت جو کر سکتا ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. اور سفر ہجرت کا پورا سفر جو ہے اور اس سفر کا چپا چپا گواہ ہے، ایک ذرہ ذرہ گواہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جان نثاری کا حق ادا کر دیا. تو حضرت علی المرتضیٰ کی جرت اور بہادری کی بات کر رہے تھے، آپ نے یہ پوچھا تھا. تو شب ہجرت آپ کی بہادری یہ ہے کہ حضور کے بستر پر جو کہ اس وقت موت کی آغوش تھی وہاں حضرت علی اپنے آپ کو سلاتے ہیں. پھر ہم غزوہ بدر میں دیکھتے ہیں تو غزوہ بدر میں دو طرح سے آپ کی جرت اور بہادری سامنے آتی ہے. ایک تو سب سے پہلے جو دشمن سے لڑنے کے لیے گئے تھے ان 3 لوگوں میں حضرت علی المرتضیٰ تھے. ادھر کافروں کی طرف سے عتبہ اور شیبہ یہ دونوں بھائی تھے، اور پھر عتبہ کا بیٹا ولید بن عتبہ، یہ تینوں میدان میں آئے اور انہوں نے میدان میں آ کر مسلمانوں کو للکارا اور اپنے مقابلے کے لیے بلایا. تو پہلے تو 3 انصاری جوانوں کو حضور نے بھیجا، لیکن ان کافروں نے کہا کہ ہم ان سے نہیں لڑیں گے، یہ ہمارے پائے کے نہیں ہیں، ان سے لڑنا ہم اپنی توہین سمجھتے ہیں، ہمارے پائے کے کوئی بھیجو اور مہاجرین میں سے کوئی اعلیٰ خاندان میں سے بھیجو. تو اس وقت نبی پاک علیہ السلام نے جن 3 ہستیوں کا انتخاب کیا سب سے پہلے لڑائی کے لیے، جنگ کے لیے، فرمایا قم یا حمزہ، قم یا علی، قم یا عبیدہ. حضرت امیر حمزہ کو، حضرت علی المرتضیٰ کو، حضرت عبیدہ بن حارث کو، ان تینوں شخصیات کو سب سے پہلے میدان جنگ میں حضور نے لڑائی کے لیے بھیجا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی کی جرت اور بہادری یہ ہے کہ سب سے پہلے کافروں سے ٹکر دینے کے لیے آپ نکل پڑتے ہیں. پھر غزوہ بدر کے اندر تقریباً 70 کافر مارے گئے تھے. یہ بڑی اہم بات میں عرض کر رہا ہوں، اور تقریباً 49-50 کے نام بھی سیرت نگاروں نے لکھے ہیں جو کافر مارے گئے تھے. اور کس کافر کو کس صحابی نے مارا تھا یہ بھی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اور 70 کافر مارے گئے تھے، تقریباً 49-50 کے نام بھی موجود ہیں اور ان کو مارنے والے صحابہ کے نام بھی موجود ہیں. اور ان جو گنتی کی گئی ہے ان کو مارنے میں جو سب سے زیادہ کردار تھا تقریباً 22 کافروں کو واصل جہنم کرنے والے حضرت علی المرتضیٰ ہیں. خود آپ نے 22 کافروں کو اپنی تلوار سے قتل کیا یا ان کے قتل میں آپ شریک ہوئے. تو 22 کافر وہ ہیں جن کے قتل میں حضرت علی المرتضیٰ بذات خود تنہا ہے یا پھر دوسروں سے مل کر آپ اس کے قتل میں شامل ہیں. تو یوں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کی جرت اور بہادری یہ ہے کہ غزوہ بدر میں اگر ہیرو کا ٹائٹل کسی کو دیا جا سکتا ہے تو بجا طور پر وہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا. پھر آپ غزوہ خیبر دیکھ لیں، خیبر کا تو نام آتا ہے تو فاتح خیبر حضرت علی کا تصور ذہن میں آ جاتا ہے. خیبر کے اندر جو آپ کی جرت اور بہادری کے کارنامے ہیں وہ بھی بالکل واضح ہیں اور سیرت کی کتابیں بھری پڑی ہیں اس سے. اور صحابہ کرام اپنی جرت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہیں. تقریباً 8-10 قلعے تھے خیبر میں، خیبر کا کوئی ایک قلعہ نہیں تھا، یہ 8-10 قلعوں کا مجموعہ تھا. بہت بڑا شہر تھا، بڑا زرخیز علاقہ تھا اور بڑے وہاں کھجور کے باغات تھے اور سرسبز کھیت تھے، زراعت تھی. بہت شاندار علاقہ تھا خیبر کا اور زرعی رقبہ تھا، کھجوروں کے باغات کثرت کے ساتھ تھے. تو کئی دنوں سے صحابہ کرام وہاں یہودیوں سے لڑتے رہے اور تقریباً سارے قلعے فتح ہو گئے. ایک قلعہ تھا جس کو کموس کہتے ہیں اور مرہب اس قلعے کا جو ہے وہ سردار تھا، اس کا قبضہ مرہب کے پاس تھا. وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا. حضرت صدیق اکبر جاتے ہیں، بڑی جرت سے لڑتے ہیں. حضرت عمر فاروق جاتے ہیں، بڑی جرت اور بہادری سے لڑتے ہیں. اور بھی صحابہ کرام کو حضور علم دے کر پرچم دے کر بھیجتے ہیں، لیکن ابھی فتح مقدر میں نہیں تھی. ابھی قدرت کو کچھ اور منظور تھا. وہ آخری قلعہ کموس فتح نہیں ہو رہا تھا. پھر نبی پاک علیہ السلام نے ایک رات ارشاد فرمایا کل یہ پرچم میں اس کو دوں گا جس کے ہاتھ اللہ تعالیٰ فتح فرمائے گا. اور وہ شخص ایسا ہے کہ اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے. اب صحابہ کرام نے وہ رات بڑی بے چینی میں گزاری اور بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ گزاری کہ کب صبح ہو اور حضور اعلان کرے شاید وہ میں ہی ہوں. ہر صحابی کا نقطہ نظر یہ تھا.
اور صبح کے وقت گردنیں اٹھا اٹھا کر حضور کی طرف دیکھ رہے ہیں صحابہ کرام، اللہ کاش اکبر، وہ میرا نام، ہر کوئی یہ اللہ سمجھتا اللہ، تھا کہ وہ خوش نصیب میں ہوں، کیونکہ وہ محب بھی ہے محبوب بھی ہے، محبوب اور بھی ہے۔ اس کے ہاتھ پر خیبر بھی فتح ہوگا، جی اتنی بڑی بشارت ہے، اعزاز ہے۔ تو صحابہ کرام کی گردنیں اٹھ رہی ہیں، حضور کو دیکھ رہے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علی بن ابی طالب کدھر ہے، بلاؤ علی بن اللہ ابی اللہ طالب۔ اللہ، سبحان عرض اللہ۔ کی یا رسول اللہ ان کی تو آنکھیں دکھتی ہیں، آشوب چشم کا مرض ہے، آنکھوں کی تکلیف ہے، فرمایا بلاؤ ان کو۔ احادیث کے اندر میں نے اللہ پڑھا ہے جب حضرت علی المرتضیٰ کو لایا گیا حضور کی بارگاہ میں تو حضور نے، یہ تو آپ نے سنا ہوگا، اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں پر لگایا، جی بالکل، لیکن میں اس کا مطالعہ کر رہا تھا تو بڑی خوشی ہوئی، یہ بات مجھے ملی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کا سر اپنی گود میں رکھا اللہ اور اکبر، یوں کیا اپنے کہنے، اپنا قدم مبارک پھیلا سبحان کر اللہ، گود میں سبحان سر اللہ، رکھ کے اپنا لعاب دہن نکال کر ہتھیلی پہ رگڑ کر پھر حضرت علی کی آنکھوں پر ملا۔ اللہ اللہ حضرت اللہ علی اللہ، المرتضیٰ فرماتے سبحان ہیں اللہ، میری سبحان اللہ، آنکھیں ایسے درست ہو گئیں جیسے کبھی خراب ہی نہیں ہوئی تھی، سبحان کبھی اللہ، دکھی اللہ نہیں اللہ تھی، اللہ اللہ، ایسے آنکھوں کی بیماری ختم ہو گئی۔ کیا اور کہنے، اس موقع پر نبی پاک علیہ السلام نے 6 دعائیں بھی حضرت علی کے لیے فرمائی تھی۔ ایک دعا اس میں یہ بھی تھی یا اللہ اس کی مدد فرما، اور سبحان ایک اللہ، دعا یہ بھی تھی یا اللہ میرے علی سے سردی بھی دور کر دے، گرمی بھی دور گرمی کر بھی دے۔ دور کر دے، اور کیا بھی کہنے، مختلف دعائیں حضور نے یہاں پر فرمائی، پھر پرچم دے دیا، فرمایا علی پلٹ کے نہیں دیکھنا، بس لڑتے جانا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں پر فتح عطا فرما سبحان دے۔ اللہ، پھر حضرت علی نے بھی حق ادا کر دیا، پلٹ کے نہیں دیکھا، پرچم تھاما ہے، مسلمانوں کی قیادت کی ہے، پھر بھاگتے ہی جا رہے ہیں، پلٹ کے نہیں دیکھا۔ حضور سے پوچھا یا رسول اللہ کیا میں جاتے ہی لڑائی شروع کر دوں اور یہودیوں کی گردنیں اڑانا شروع کر دوں؟ اچھا جب یہ حضور سے پوچھا نا تو یہ بھی پلٹ کے نہیں پوچھا، منہ ادھر ہی ہے یہودیوں کی طرف، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا علی پلٹ کے نہیں دیکھنا، تو پلٹ کے دیکھے بغیر ادھر ہی منہ کر کے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ کیا اب جاتے ہی میں لڑائی کروں؟ فرمایا نہیں، پہلے جا کر ان کو سمجھانا، پہلے ان سے مذاکرات کرنا، ان کو اسلام کی دعوت دینا، اگر وہ نہ مانے اور کوئی اس کے سوا چارہ نہ ہو تو پھر لڑائی کرنا۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ جاتے ہیں اور اپنی ذوالفقار تلوار کے جو معجزات ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کے مقابلے میں مرحب آتا ہے جو اس قلعے کا سردار تھا، جو قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، تو مرحب آتا ہے اور رجزیہ انداز میں اشعار پڑھتا آ رہا ہے، کہتا ہے قد عالمت خیبر ونی مرحب، سارا خیبر جانتا ہے میں مرحب ہوں، عرب کا بہت بڑا جنگجو اور پہلوان شاہ سوار۔ حضرت علی المرتضیٰ اس کے مقابلے میں بولتے ہیں انا الذی سمتنی حیدر، میں بھی وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے۔ اب مرحب سے مقابلہ شروع ہوتا ہے، مرحب وار کرتا ہے، حضرت علی المرتضیٰ کو وہ زخم لگتا ہے آپ کے سر پر، لیکن حضرت علی المرتضیٰ جلدی ہی سنبھلتے ہیں اور سنبھل کر پھر تلوار سے پوری قوت کے ساتھ ایسا وار کرتے ہیں کہ ایک ہی وار میں مرحب جیسے پہلوان کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیتے ہیں، اور یوں اس کا کام تمام ہوتا ہے۔ اور خیبر کا ذرہ ذرہ پکار رہا تھا شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ تو یوں اللہ رب العزت نے حضرت علی المرتضیٰ کو یہ اعزاز بخشنا تھا کہ ان کے ہاتھ میں خیبر کا یہ آخری قلعہ فتح ہونا تھا، اور فاتح خیبر ہونے کا ٹائٹل حضرت علی المرتضیٰ کے سر پر سجنا تھا۔ اچھا حضرت علی المرتضیٰ کی عاجزی اور انکساری دیکھیں، حضور نے ان کو قیادت کا جھنڈا دے دیا نا، اور اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ نے اور بھی بڑی جنگیں لڑی ہیں، غزوہ تبوک اس کے بعد ہوا، حنین ہے، فتح مکہ ہے، اور غزوات جنگیں ہوئی ہیں، لیکن کہیں بھی حضرت علی المرتضیٰ نے قیادت کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ جس طرح ان کو رکھا گیا ایک اسلامی فوج کا عام سپاہی بن کر وہ اپنی جرأت اور بہادری کے مظاہرے دکھاتے رہے۔ انہوں نے پھر بعد میں کبھی اس اعزاز کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی ہے کہ مجھے خیبر کے دن حضور نے جھنڈا دے دیا تھا تو اب رہتی دنیا تک قائد میں ہی رہوں گا، ایسا کوئی فائدہ نہیں انہوں نے اٹھایا،
بلکہ جس طرح ان کو مسلمانوں کے لشکر میں ایک سپاہی کی حیثیت سے رکھا گیا، حضرت علی اسی انداز میں جرت اور بہادری کے کارنامے سر انجام دیتے رہے اور ایک اسلامی لشکر کے سپاہی بن کر لڑتے رہے۔ کسی بھی غزوے میں حضرت علی نے بعد میں یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں قائد ہوں، خیبر کے موقع پر حضور نے جھنڈا مجھے دیا تھا، میرے ہاتھوں پہ فتح ہوئی تھی۔ تو یہ حضرت علی کا کمال تھا کہ وہ قیادت جو ملی تھی بعد میں اس کو بنیاد بنا کر تو آپ ہر جگہ آج خود قائد بننے کی کوشش نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ بھی حضرت علی کا اعزاز تھا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ چند باتیں حضرت علی المرتضیٰ کی جرت اور بہادری کی، تو داستان اتنی بڑی ہے کہ کئی گھنٹے گزر جائیں ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں، حضرت علی المرتضیٰ کی جرت اور بہادری کی داستان ختم نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، مولا کائنات حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی جرت و بہادری، ان کی شجاعت کے قصے آپ نے سنے۔ یہ تو صرف 2 واقعات قبلہ نے بیان فرمائے ہیں، صرف 2 واقعات، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی تو جرت و بہادری کے قصوں سے بھری پڑی ہے۔ ہم بیان کرتے رہیں قصے ختم نہیں ہوں گے، زندگیاں ہماری ختم ہو جائیں گی۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری، اور ساتھ ساتھ قبلہ نے اس سوال کے جواب میں بھی، اس گفتگو کے اندر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت علی سے محبت کا اظہار، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت علی کے ساتھ کیسی محبت تھی، کیسا پیار تھا، یہ بھی ساتھ ساتھ قبلہ نے بیان فرمایا۔ ناظرین کرام، آئیے پروگرام کو اختتام کی جانب لے کے جاتے ہیں، اور آخر میں علامہ رضوان مدنی صاحب سے میں کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں جو کہ عقیدے کے حوالے سے ہے اور بہت ہی اہم سوال ہے۔ قبلہ، یہ ایک عام مسئلہ ہے آج کے دور میں، یہ اکثر لوگ جو ہیں وہ اس بات کو نہیں جانتے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے تو گلی گلی میں پھر رہے ہیں، محبت کا دعویٰ کرنے والے جو پھرتے ہیں وہ گلی گلی میں دعویٰ کر رہے ہیں، جی میں حضرت علی سے محبت کرتا ہوں، میں حضرت علی کا حبدار ہوں۔ تو آخر حضرت علی سے محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اس کے حوالے سے کچھ آپ رہنمائی فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی مومن حضرت علی سے بغض نہیں رکھتا، اور کوئی بھی منافق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت نہیں کرتا۔ دوسروں لفظوں میں اگر کہا جائے تو یوں کہا جائے گا کہ جس کے سینے میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہے، یقیناً اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل وہ مومن کا دل ہے، اور جس کے سینے میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بغض اور نفرت ہے، عداوت ہے، تو اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا نہیں بلکہ منافق اور کافر کا دل ہے۔ حضور علیہ السلام نے ایمان کی علامت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو قرار دیا ہے، اور صحابہ کرام کا بھی انداز تھا کہ وہ ایمان کی پہچان اور معیار وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت رکھا کرتے تھے۔ جب بھی کسی کو دیکھتے کہ اس کے سینے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض ہے تو اس کو منافق سمجھا کرتے تھے، لیکن یہ ایمان کی علامت تو ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ایمان کی پہچان تو ہے جی، تو کیا یہ ہر طرح کی محبت ہی حضور علیہ السلام کی یار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہر طرح کی محبت ہی ایمان کی پہچان ہے؟ اس بارے میں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ خود فرماتے ہیں کہ کچھ محبتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو نجات دلانے والی ہوتی ہیں، اور کچھ محبتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہلاک کرنے والی ہوتی ہیں۔ ایک مرتبہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بلایا اور بلا کر ارشاد فرمایا کہ اے علی، تمہاری مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے، یعنی جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں 2 طرح کے گروہ جہنم میں گئے، ایسے ہی تمہارے بارے میں بھی 2 طرح کے لوگ، 2 طرح کے گروہ جہنم میں جائیں گے۔ ایک وہ لوگ تھے جو یہودی جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر تہمت لگائی اور عداوت اور بغض میں اتنا حد سے بڑھ گئے کہ بہت ہی نازیبا کلمات کہنا شروع کر دیے، اور ایک طرف وہ لوگ تھے جو آپ کی محبت میں اتنا آگے بڑھے کہ معاذ اللہ خدا کا بیٹا اور خدا تک کہہ دیا۔
تو یہ اللہ دونوں اکبر۔ طرح کے افراد جہنم میں جائیں گے۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ خود فرماتے ہیں، مولانا تفسیر مرات المناجی کے اندر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ میرے بارے میں بھی دو طرح کے افراد جہنم میں جائیں گے۔ ایک وہ لوگ جو میری محبت میں اتنا آگے بڑھے کہ محبت کی حدوں کو ہی پار کر کے صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرنا شروع ہو گئے، اور حتیٰ کہ حضور علیہ السلام پر بھی فضیلت دینا شروع کر دی۔ اللہ وہ لوگ بھی، اور وہ لوگ جو میری نفرت کے اندر، عداوت اور بغض کے اندر اتنا آگے بڑھ گئے کہ معاذ اللہ انہوں نے صحابیت کی صف سے ہی خارج کر دیا، اور حضور علیہ السلام کے اس پیارے صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خارجی ذہن رکھنا شروع کیا۔ تو یہ دونوں طرح کے افراد، افراط والے بھی تفریط والے بھی، آپ کی محبت میں بڑھنے والے بھی، اور آپ کا جو مقام اور مرتبہ حضور علیہ السلام نے بیان کیا اس سے کم کرنے والے بھی، یہ دونوں طرح کے افراد ہی جہنم میں جائیں گے۔ الحمدللہ یہ اہل سنت کا اعزاز ہے سبحان اللہ، بے کہ شک۔ اہل سنت حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو کما حق جو آپ کی شان ہے اس کو تسلیم کرتے ہیں، آپ کا ذکر عین عبادت سمجھتے ہیں، بے شک، آپ کا بے ذکر شک۔ دلوں کا سرور سمجھتے ہیں، اور آپ کو تمام صحابہ کرام سے افضل نہیں مانتے، بلکہ یہ مانتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام ہی جنتی ہیں، اور ان میں سے سب سے پہلا جو نمبر ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کا ہے، پھر حضرت عمر فاروق، پھر حضرت عثمان غنی، اور پھر مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا ہے۔ جی بہت بالکل۔ سارے ایسے لوگ ہیں جس طرح استاد صاحب فرما رہے تھے کہ جو بھیڑیے ہیں اور بھیڑیوں کی طرح اہل سنت کی جماعت میں داخل ہو کر نقصان کر رہے ہیں، اور وہ صرف نقصان دنیا کا نہیں بلکہ اپنی دنیا کی خاطر وہ ایمان اور آخرت کی بربادی کا ذریعہ بن رہے ہیں، اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا نام لے کر لوگوں کے ایمان پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ صرف محبت کا دعویٰ کرنا ہی کافی نہیں ہے۔ جہاں پہ آگ ہوتی ہے وہاں پہ دھواں ضرور اٹھتا ہے، جو کہ آگ کے جلنے کی نشانی ہوتی ہے۔ جی جہاں بالکل۔ پہ بارش برستی ہے تو اس کی نشانی ٹھنڈی ہوا کی صورت میں ہوتی ہے۔ جان نہیں ابھی گئی، نبض چل رہی ہے تو انسان کے زندہ اور سلامتی کی علامت ہے۔ بالکل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت یہ بھی ایمان کی نشانی ہے، لیکن سبحان ہر اللہ۔ طرح کی محبت نہیں، بلکہ جو محبت تقاضوں کے مطابق کی جائے۔ اب محبت کے تقاضے جو علماء نے بیان کیے ہیں، صرف ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے دو بیان کرنا چاہوں گا۔ جی جی سب سے پہلا تقاضا حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی محبت کا یہ ہے کہ جیسے بندہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہے، ایسے ہی آپ کے دیگر ساتھیوں، دوستوں اور صحابہ کرام سے بھی محبت کرے۔ جی آپ نے خود اشارہ دیتے ہوئے فرمایا کہ سن لو، میری محبت اور حضرت ابو بکر و عمر کا بغض کسی مومن کے دل میں اکٹھا نہیں ہو نہیں ہو سکتا۔ سکتا۔ یہ محبت کرنے والوں کے لیے ایک سبحان اللہ۔ پیغام ہے، جی جی ایک پیغام ہے کہ جو مجھے حضرت ابو بکر و عمر پر فضیلت دیتے ہیں، اگر واقعی میری محبت میں سچے ہیں تو وہ سن لیں، میری محبت اور حضرت ابو بکر و عمر کا بغض کسی بھی مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت بھی کریں، اور سب صحابہ کرام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں ہر صحابی نبی جنتی بے جنتی، شک۔ اور جو افضلیت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ میں ہے اسی کو ہی رکھا جائے۔ اپنی دکانداری چمکانے کے لیے اہل سنت کے درمیان کوئی نئی درار اور راہیں جو ہیں وہ نہ کھولی جائیں۔ جی دوسرا جو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ نے ایک تقاضا بیان کیا وہ یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ ان کے طرز زندگی کو اختیار کیا جائے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اب کوئی بندہ بھنگ پی کے چرس پی کے کہے کہ یا علی، علی دا پہلا نمبر، کوئی اپنے ہاتھوں کی انگلیوں میں 10 کی 10 انگلیوں کے اندر مندریاں ڈال لے،
چھلے ڈال لے، اپنے جو ہے وہ بازو کے اندر طرح طرح کے دھاگے باندھ لے، بال لمبے کر بیٹھے اور طرح طرح کی اس طرح شعبدہ بازیاں کرے، اور ان کے بعد وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا دعویٰ کرے، تو یہ دعوے میں جھوٹا ہے۔ دعوے کے اندر تقاضا اب یہ ہے کہ ان کی طرح اپنا طرز زندگی بھی اختیار کرے، یعنی وہ فرض نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھتے تھے تو یہ بھی پابندی کے ساتھ فرض نمازیں ادا کرے۔ ان کی نماز کا عالم یہ ہوتا تھا کہ تیر بھی لگ جاتا تو نکالتے درد ہوتا، تو آپ فرماتے کہ پہلے مجھے نماز میں کھڑے ہونے دو، میرا تعلق جب میرے رب سے مضبوط ہو جائے گا پھر تم تیر نکال لینا، مجھے درد محسوس نہیں ہوگا۔ وہ تو نماز کے اندر لطف اور راحت محسوس کیا کرتے تھے، اور ادھر ماننے والے کا انداز یہ ہے کہ صرف محرم کی 10 تاریخ کو ہی ان کا نام لینا ہے، یا 10 جو محرم کے دن ہیں پھر ہی ان کو یاد کرنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں نماز پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ ان کی محبت کا انداز وہ اپنانا چاہیے، نماز بھی پڑھیں، قرآن پاک بھی پڑھیں، اور ان کی طرح یتیموں سے محبت بھی کی جائے، غریبوں کے ساتھ حسن سلوک بھی کیا جائے، اپنے دل میں رب کا خوف بھی رکھا جائے، اور اس طرح سے اپنی زندگی کو ان کی زندگی کا سرچشمہ بنایا جائے، اور پھر کوئی اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کرے کہ ہاں مجھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے، تو پھر وہ اپنے دعوے میں سچا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی ناظرین کرام، آخر میں علامہ رضوان مدنی صاحب نے عقیدے کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی، اور اس کے بعد اصلاحی گفتگو تھی کچھ۔ جی ہاں، حضرت علی سے محبت کے کچھ تقاضے ہیں، قبلہ نے 2 بیان فرمائے۔ ایک تو حضرت علی سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام سے بھی محبت کی جائے، سب صحابہ کرام کو جو ہے وہ جنتی مانا جائے، اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے افضلیت کے درجات بیان فرمائے ہیں ان کو بھی اسی طرح ہی رکھا جائے، ان میں بھی اونچ نیچ نہ کی جائے۔ اور دوسرا محبت کا تقاضا یہ بیان فرمایا کہ ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوا جائے، ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی کو گزارا جائے، پھر دعویٰ کیا جائے کہ جی میں حضرت علی سے محبت کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، علی علی۔ ناظرین کرام، ہمیں دیجیے اجازت، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تمام صحابہ کرام سے بے پناہ محبت کرنے والا بنائے، آمین۔ اللہ نگہبان۔ رمضان 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 ماہ غفران، ماہ غفران، ماہ غفران، ماہ رمضان، رمضان 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 ماہ غفران، ماہ غفران، ماہ غفران، ماہ رمضان۔